ما أنزل إليك من ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، فقہ رمضان سیریز کا یہ چوتھا سیشن ہے اور آج کا ٹاپک ہے روزے کا حکم اور روزے کے واجب ہونے کے مراحل، لیولز۔ حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس پر رمضان کے روزے رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کو پالے تو اس کے روزے رکھ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ ان آیتوں کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا واجب اور ضروری ہے ہر اس شخص پر جو رمضان کے مہینے کو پالے، جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور جو صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو۔ ایسے شخص نے اگر رمضان کے مہینے کو پالیا، ایسے شخص پر رمضان کے روزے رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے روزوں کے فرضیت کب سے شروع ہوئی؟ تو دیکھیے، رمضان کے روزوں کی فرضیت شعبان 2 ہجری کو ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھے۔ تو جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سال رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو آنے والا رمضان ہے، اس رمضان میں مسلمانوں کو روزے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ روزوں کو فرض نہیں کیا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تاکہ لوگ روزہ رکھنے میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام پر روزے رکھنا آسان ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پر روزے فرض کیے۔ تو ہم معلوم کریں گے کہ وہ کیا اسٹیپ تھے، وہ کیا مراحل تھے، وہ کیا لیولز تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کے روزے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم کے روزوں کی تاکید نہیں کی، اور رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد دوسرے جو روزے تھے وہ خود بخود ان کی فرضیت ختم ہو گئی۔ دیکھیں، حدیث سے آتی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام یوم عاشوراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 محرم کا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، اور ہماری نگرانی کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا فُرِضَ رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشوراء کے روزے کا نہ حکم دیا، نہ عاشوراء کے روزے سے منع کیا، اور نہ ویسی ہماری نگرانی کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت سے پہلے ہماری نگرانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین،
روزوں کی فرضیت کا دوسرا مرحلہ، دوسرا لیول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا حکم دیا۔ سٹارٹنگ میں جیسے آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً عاشورہ کے روزے کا صحابہ کرام کو حکم بھی دیتے تھے، اس کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ویسے صحابہ کرام کی نگرانی نہیں کی۔ اچھا، تو دوسرا مرحلہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا، لیکن فرق یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار صحابہ کرام کو دیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا اس سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ کچھ دنوں کے روزے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مسائل بیان کیے، پھر فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ بھی چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا، اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جان لو، اس کی اہمیت کو پہچان لو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ لیول میں، دوسرے مرحلے میں روزہ رکھنے یا چھوڑنے دونوں کا اختیار دیا تھا۔ روزوں کو کمپلسری نہیں کیا تھا لیکن روزہ کا حکم تو دیا تھا، اور اگر بندہ روزہ چھوڑنا چاہے اور اس کے بدلے ایک مسکین کو فدیتاً کھانا کھلانا چاہے تو اس کا آپشن باقی تھا۔ دیکھیں حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو بندہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہے، روزے کی طاقت بھی ہو، روزہ نہ رکھے، مسکین کو کھانا کھلانا چاہے، تو یہ چیز جائز تھی۔ جب آیت نازل ہوئی تو جو شخص ہم میں سے چاہتا روزہ رکھتا، اور جو شخص ہم میں سے روزہ چھوڑنا چاہتا وہ روزہ چھوڑتا، روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیتاً کھانا کھلایا کرتا تھا۔ پھر جب آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے اس میں روزہ رکھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہر ایک روزہ رکھنے لگے، اور طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑنے کا آپشن ختم ہو گیا۔ حضرات و خواتین، روزے کی فرضیت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں، اس لیول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پر حکم دیا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے اس میں اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا آپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے تو اس مہینے میں اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، جیسے کہ بیمار ہو، سفر میں ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قضاء کا آپشن رکھا ہے، روزہ چھوڑنے کا آپشن رکھا ہے۔ لیکن جو کوئی صحیح سالم ہو، مسافر نہ ہو، روزے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس کے لیے کوئی آپشن نہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کو چھوڑ دے۔ اس پر ضروری اور واجب ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مسلمان عاقل ہو، عقل والا ہو، قدرت ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو ایسے مسلمان کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اور یہ تیسرا مرحلہ ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے، اور آج کسی کے آپشن نہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، بلکہ تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں روزے اس کے صحیح طریقے سے روزے رکھنے والا بنائیں۔
رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے، روزے کی اہمیت و فضیلت کو جان کر روزے کی فرضیت کے شعور کے ساتھ ہمیں ایمان، اجر، ثواب کے دیت سے روزے رکھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔